میں کہتی ہوں چیئر پرسن کی جو جاب ہے اس میں آپ کو کوئی تنخواہ تو نہیں مل رہی لیکن دعائیں بہت زیادہ مل رہی ہیں، اور یہی شاید موٹیویشن کا ذریعہ ہے. موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے؟ جی آپ نے بالکل بڑی ریلیونٹ بات کی اور بڑی امپورٹنٹ، بیکاز آف کورس اس میں کوئی میرے والا جو پوزیشن میں کوئی سیلری نہیں ہے، تو مجھے جو موٹیویشن ملتی ہے وہ یہی اسی بات سے ملتی ہے کہ مجھے ان سب لوگوں کا جن کا بھی میرے تھرو فائدہ ہو جائے. آف کورس آفیسرز امپلیمنٹ کرتے ہیں، میری پالیسی ہوتی ہے، لیکن کسی کا بھی فائدہ ہو، کسی بچے کو ماں باپ مل جائیں، کسی بچے کی شادی ہو جائے، کسی لڑکے کو جاب مل جائے، کسی کی بھی زندگی سنور جائے، تو آئی تھنک اس سے جو دعائیں مجھے مل رہی ہوں گی وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی. تو یہی ایک ریوارڈنگ فیکٹر مجھے لگتا ہے. سارا جو بات آپ کریں گی نا وہ ہمارے ویورز کے لیے بہت ویٹفل ہوگی، بہت وزن ہوگا اس میں. آپ سے جاننا چاہتے ہیں جب بچوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے تو سبھی بچوں میں وہ کون سا پوائنٹ ہے جو سبھی بچوں میں آپ کو کامن نظر آتا ہے؟ اس ٹائم ان کی کیا سچویشن ہوتی ہے؟ جب بچے کو ریسکیو کیا جاتا ہے ایک اسٹریٹ چائلڈ کو سڑک پہ سے، تو اس کے اندر خوف اور ٹراما کا شکار ہوتا ہے. وہ آف کورس وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہم یہاں پہ دوسرے جو بچے ہوتے ہیں ہمارے، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ بہت پیار سے رہنا ہے. ہماری اٹینڈنٹس ٹرینڈ ہے کہ وہ بہت پیار سے ان سے پیش آئیں، کھانا پینا، ان کو ٹوائز اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ آتی ان کو کچھ دے دو تاکہ وہ خوش رہیں. تو یہ چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی فیملی کو مس نہ کریں، اور تاکہ ان کو یہ نہ فیل ہو ان کو کسی نے کڈنیپ کر لیا یا کوئی اٹھا کے لے آئے، بٹ ان کی بہتری کے لیے. ان کو ٹی وی کا انتظام کیا گیا ہے، ٹیلی ویژن کا 1 گھنٹہ الاؤڈ ہے. بچوں کو قرآن کلاسز ہوتی ہیں 1 گھنٹے کی روز، میوزک کلاسز بھی میں نے اسٹارٹ کروائی ہیں تاکہ بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا انگیج کیا جا سکے. اور وہ بچے جن کو آپ لوگ چائلڈ لیبر کے حوالے سے گھروں سے مطلب ریسکیو کرتے ہیں اور ان پر کافی تشدد ہوا ہوتا ہے، ان کی کیا سچویشن ہوتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں وہ بھی ٹراما کا شکار ہوتے ہیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہوتا ہے. کافی بچوں کے اوپر نشانات نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم یہی کرتے ہیں، ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کرواتے ہیں ہم، تاکہ ان کو وی ہیو ٹو برنگ دیم بیک ٹو لائف. اسپیشلی اگر آپ ایگزامپل لیں جن فیمیلس کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی. میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ کوشش کی خود بات کرنے کی، تو میں نے پہلے کمرہ خالی کیا، میں نے اکیلے اس کو پہلے کانفیڈنس دیا کہ تم پروٹیکشن میں ہو، تم سیف ہو، تم مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے آگے. میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے ہم چیزیں کرتے ہیں، اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹیکن ڈفرنٹ میجرز اور آگے بھی لیں گے انشاءاللہ. صحیح، بالکل. آپ سے پوچھنا چاہوں گی اپنی پوری لائف کو آپ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے درمیان اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں صرف کر دیا ہے. اپنا بھی ایک بیٹا ہے اور اتنا چھوٹا ہے، اس کو کیسے مینیج کرتی ہے اور ٹائم دیتی ہے؟ جی بہت مشکل کام ہے یہ میرے لیے، اور انفیکٹ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا. میں اس کو کہتی ہوں تو میرے ساتھ بھی ہو رہا چلو، وہ کہتے ہیں نہیں میں گھر پہ رہوں گا. تو وہ مینیج کرنا بڑا مشکل ہے، بیکاز کبھی یہ میرا جو کام ہے یہاں پہ نا، یہ رات کے 12 بجے کوئی کیس آ رہا ہوتا ہے یا کہیں سے کال آ گئی، کہیں سی ایم آفس سے کوئی کیس ریفر ہو گیا، کہیں سے بھی ہو گیا، مطلب پورے پنجاب میں وہ ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اس میں اگر کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود انوالو ہو کے کرائیں، تو پھر ٹائمنگ کوئی ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، کبھی بھی کال آ سکتی ہے. جی تو وہ بچہ فیملی افیکٹ ہوتی ہے. بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کے بعد مطلب بیورو کے کام کے بعد جتنا بھی ٹائم ہونا میں پورا فیملی کو دوں. اس لیے میری سوشل لائف جو ہے دوست وہ سب میں نے خداحافظ کہہ دیا ہے. صحیح، جب سے یہاں آنا ہوا ہے. جی سیلیبریشنز ہر کسی کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. آپ کی بھی ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں، موقع آتے ہیں جنہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. سیلیبریشنز کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ یہیں آ کر سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ جی میں نے اپنی پچھلی 2 برتھ ڈیز تو یہیں پہ کی. بیسکلی میں نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میری برتھ ڈے، بٹ میں کیک ویک سب لے آئی تھی یہاں پہ. ہم نے باہر لان میں بڑا ارینجمنٹ کیا، اور ہم نے بچوں کی برتھ ڈے، کیونکہ کچھ بچے ایسے آتے ہیں نا زیادہ تر جن کی ہمیں برتھ ڈیز بھی نہیں پتہ نا، جو آرفنز ہیں یا کوئی اسٹریٹ چائلڈ ہے ان کو نہیں پتہ، چھوٹی ایج میں جو آتے ہیں. تو ہم نے کیا میں اپنی 2 برتھ ڈیز پہ 10 بچوں کی نا 5 گرلز 5 بوائز کی برتھ ڈے یہاں پہ سیلیبریٹ، کیک کاٹا، ان کو پریزنٹس پہ اور بھی لوگوں کو بلا لیا. تو بہت مزہ ہے، ڈانس بھی کرتے ہیں، ان کو شوق ہے کرنے کا، ڈی جے کو بلا لیا. وی ڈو اسٹف لائک دیٹ. تو جی تو میں اپنی ایکٹیویٹیز بھی ادھر ہی کرتی ہوں. بہت خوب. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ یہ آپ بتا دیں گی تو ہمارے ویورز کے لیے، عام عوام کے لیے کافی فروٹفل ہوگا. جی دیکھیں، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ایک ایسا حکومت کا ادارہ ہے. تو اس کو بنایا تھا پرویز الہی صاحب نے، اور اب اس کو پروموٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ اور سپورٹ ہے بزدار صاحب کی حاصل. اس کا مقصد ہے بچوں کو تحفظ دینا اور پنجاب کو ایک محفوظ پنجاب، جو کہ بچوں کے لیے ایک محفوظ پنجاب ہو، وہ بنانا ہے. یہ ایک اچیومنٹ یہ ہے کہ یہ بیورو انشاءاللہ سارے 36 جو ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے وہاں ایکسپینڈ ہونے والا ہے. اب اس کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے. ابھی تک صرف 8 ڈسٹرکٹس میں موجود تھا. تو یہی بیسک مقصد ہے کہ چائلڈ ابیوز کو ختم کیا جا سکے، چائلڈ ڈومیسٹک لیبر وائلنس کو ختم کریں، اور چائلڈ بیگری کا ختم. آپ نے بھی بتایا چائلڈ ابیوز کو ختم کرنے کے لیے، چائلڈ لیبری کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ پرسنٹیج جن بچوں کو آپ لوگ ریسکیو کرتے ہیں کون سے بچوں کی پائی جاتی ہے؟
دیکھیں جیسے نیو بورن انفنٹس جو ملتے ہیں نا ہمیں، جن کو لوگ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں، ہاسپٹل میں چھوڑ دیتے ہیں، بیبیز، وہ ہوتی ہیں گرلس، 70% گرلس 30% بوائز، کیونکہ لوگ پرابلی فیمیل چائلڈ کو نہیں رکھنا چاہتے. لیکن جو اور ایون جو گھریلو ملازموں پہ تشدد، وہ بھی بالکل مطلب 90% فیمیلز ہوتی ہیں. لیکن جو چائلڈ بیگرز ملتے ہیں وہ زیادہ تر میلز ہوتے ہیں، جو اسٹریٹ چلڈرن جو بیگری میں ہوتے ہیں ان. جی اتنے چھوٹے بچے جو بالکل ہاسپٹل کے باہر ملتے ہیں چند دنوں کے، چند مہینوں کی، کس طرح سے اسے مینیج کیا جاتا ہے؟ جی بہت سارے، پچھلے 1 سال میں ہم نے 75 اڈاپشنس کروائی ہیں الحمدللہ، بیورو کے تھرو، کورٹ کے تھرو ہمارے. تو یہ جو چھوٹے بچے ملتے ہیں نا، ہمارے پاس ٹرینڈ چائلڈ اٹینڈنٹس ہیں ہم نے رکھے، وہ بھی ڈونیشن پہ ہم نے ارینج کیے ہیں. وہ ان کو اسپیشلائز، ان کا آف کورس ان کا ملک الگ ہوتا ہے، ان کی خوراک الگ ہوتی ہے، ان کا وہاں خیال رکھتے ہیں. پھر اگر کوئی پرابلم ہو جائے خدا نخواستہ تو پاس ہاسپٹل میں ان کا علاج کرایا جائے.